السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس کو موٹی عورتیں بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کو جہاں بھی موٹی عورت نظر آتی اس کو اپنے بستر پہ لے کے آنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر کے لذت حاصل کرتا۔ تو اس بادشاہ نے کتنی عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا اور اس بادشاہ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اور کس طرح یہ کام سر انجام دیتا تھا، ساری کہانی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سنائی جائے گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں دوستو، کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کئی سو سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام قطروسا تھا اور اس کی چھوٹی سی سلطنت تھی، اور سلطنت کے لوگ بہت ہی زیادہ بادشاہ کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ بادشاہ لوگوں کے حق میں بالکل صحیح تھا، لیکن کوئی بھی اس کی نیت کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ اندر سے کتنی ہوس کا مارا ہے اور یہ کتنے گناہ کرتا ہے۔ بادشاہ کو موٹی عورتیں بہت زیادہ پسند تھیں اور ہر رات اس کا بستر گرم ہوتا تھا، عورت کو چنا جاتا تھا اور بادشاہ کے ساتھ ہم بستری کروائی جاتی تھی۔ بادشاہ کے یہ کام انجام دینے کے لیے بادشاہ کے خاص وزیر جو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر کا نام بطرا تھا اور دوسرے کا نام خوبا تھا۔ بطرا جو تھا یہ بادشاہ کا بہت ہی خاص اور بادشاہ کے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے وہ بطرا ہی کیا کرتا تھا، اور ہر رات ایک نئی لڑکی کو لے کے آتا اور بادشاہ کے بستر تک پہنچاتا۔ یہ بھی بطرا کا ہی کام تھا، لیکن لڑکی کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا کیونکہ بادشاہ کو صرف موٹی عورتیں ہی پسند تھیں۔ تو بطرا اس کام کو بڑی ذہانت کے ساتھ کیا کرتا تھا جس میں کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا اور بادشاہ کا برم بھی برقرار رہتا تھا۔ تو ناظرین کرام، بطرا روز ایک نئی لڑکی کا انتخاب کیا کرتا اور بادشاہ سلامت کے لیے اس کو تیار کراتا تھا، لیکن بطرا یہ کام بڑی صفائی کے ساتھ کرتا تھا، یہ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ بطرا صبح صبح بازار کو نکلتا اور عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ جو بھی عورت اس کو اچھی لگتی، جس کو وہ سمجھتا کہ یہ بادشاہ کو پسند آئے گی، اس پر نظر رکھتا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ اس لڑکی کو لے آؤ۔ اس لڑکی کو لے کر بطرا کے پاس حاضر ہو جاتے اور بطرا اس لڑکی کو دیکھ کے مخاطب ہوتا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بادشاہ کو تم پسند آ گئی ہو۔ یہ بات سن کر جو بھی لڑکی ہوتی تھی وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی تھی، کیا واقعی میں بادشاہ مجھے پسند کرتا ہے؟ وہ بکرا کہتا ہے، جی بالکل، بادشاہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے، لیکن تمہیں بادشاہ کو پہلے خوش کرنا ہوگا، بادشاہ کی توقع پر پورا اترنا ہوگا، پھر بادشاہ تم سے شادی کر لے گا۔ لڑکی کو سہانے خواب دکھا کر بطرا اس کو راضی کرتا اور بعد میں اس کو محل میں لے چلا جاتا۔ تو محل میں پہنچ کر بطرا اس لڑکی کو قبا کے حوالے کر دیتا جو کہ بادشاہ کا دوسرا وزیر خاص تھا۔ اس لڑکی کو لے کر محل کی کنیزوں کے پاس پہنچتا اور کنیزوں کو حکم دیتا کہ اس لڑکی کو بادشاہ سلامت کے لیے تیار کیا جائے، بادشاہ سلامت اس سے رات کو ملاقات کریں گے۔ کنیزیں اس لڑکی کو تیار کرتی اور اس کو گلابوں کے عرق سے نہلایا جاتا، طرح طرح کی خوشبوئیں لگائی جاتی، مہنگے مہنگے زیورات پہنائے جاتے اور ایک سرخ رنگ کا جوڑا پہنا کے اس کو بادشاہ سلامت کے لیے تیار کر دیتی تھی۔ اس لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ سلامت کے کمرے میں چھوڑ دیا جاتا اور اس کو بالکل ایسے ہی تیار کیا جاتا جیسے ایک نئی دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک موٹی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا کیونکہ بادشاہ سلامت کو صرف موٹی ہی لڑکیاں پسند تھیں۔ کمرے میں کافی زیادہ پھول بھی رکھے جاتے اور بادشاہ سلامت کی عیاشی کے لیے ہر ساز و سامان موجود ہوتا تھا۔ جیسے ہی رات کا آغاز ہوتا، بادشاہ اپنے کمرے میں آتا، لڑکی کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا، اپنے بھی سارے کپڑے اتارتا اور اس لڑکی کے بھی سارے کپڑے اتار دیتا اور اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا اور ساری رات اس لڑکی کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ دن کا آغاز ہو جاتا لیکن بادشاہ سلامت اپنے کمرے سے باہر نہیں آتا تھا، ساری رات اس لڑکی کے ساتھ لذت حاصل کرتا اور جیسے ہی بادشاہ سلامت کا دل بھر جاتا وہ اپنے کمرے سے باہر آتے اور اس کے بعد بطرا کمرے میں آتا اور لڑکی کو لے کے واپس چلا جاتا۔ اس لڑکی کو لے کے جاتا اور اس کا گلا کاٹ کے سمندر کی نظر کر دیتا۔ ایسا ہی چلتا رہا
और इसी तरह लोगों की लड़कियां गायब होती रहीं, लेकिन बतरा ये काम इतनी सफाई से करता कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि लड़की बादशाह सलामत के महल में जाती है और बादशाह सलामत उसके साथ रंगीन रात गुजारते हैं। ये काफी महीनों तक चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि मोटी औरतें उस इलाके में बाकी नहीं रहीं और वो लोग जिनकी लड़कियां गायब थीं वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। रोज अपनी फरियाद लेकर हाजिर होते कि बादशाह सलामत हमारी लड़कियां काफी दिनों से नहीं मिल रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की नजर बत्रा की बेटी पर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत थी। बत्रा की 2 बेटियां थी, एक बेटी छोटी थी लेकिन जो बड़ी बेटी थी ये बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जसामत में ये इतनी मोटी नहीं थी लेकिन इतनी पतली भी नहीं थी कि बादशाह को पसंद ना आती। बादशाह इस पर काफी दिनों से नजर रखे हुए था, लेकिन बत्रा को वो कैसे कहता तो वो अपनी बेटी को मेरे पास ले आओ। लेकिन इस काम के लिए उसने कुबा को चुना। कुबा को कहा कि तुम बत्रा को बताए बगैर उसकी लड़की को तैयार करो और बत्रा को इस बात का पता भी ना चलना चाहिए कि बादशाह ने उसकी बेटी के साथ ये काम किया। और खुबा ने बादशाह सलामत के हुक्म की तामील की और बत्रा की बेटी को अगवा करके बादशाह सलामत की खिदमत में पेश कर दिया और उसको बगैर तैयार किए बादशाह सलामत ने अपनी हवस का निशाना बनाया। सारी रात उसके साथ खेलता रहा, हम बिस्तरी करता रहा, अय्याशी करता रहा और जैसे ही सुबह हुई तो जो काम बत्रा करता था ये काम खुबा ने किया। जब 2 दिन गुजर गए तो बत्रा को पता चला कि मेरी बेटी भी गायब है। तो बत्रा सोचने लगा कि कहीं मेरी बेटी के साथ तो बादशाह ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया। बत्रा बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो सोचता था कि बादशाह उसके साथ बहुत ही मुखलिस है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो बत्रा को खुबा पर शक हुआ। उसने एक तरकीब सोची कि क्यों ना कुबा को शराब पिला के उससे सच मालूम किया जाए। कुबा की दावत की, उसको खाने के बाद काफी शराब पिला दी और खुद शराब के पास भी नहीं गया और खुबा से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा तो खुबा ने सब कुछ बता दिया। नाज़रीन, आपको पता है कि नशे में बंदा सच ही बोलता है। खुबा ने कहा कि आपकी बेटी के साथ बादशाह ने रंगीन रातें गुजारी हैं और उसके बाद मुझे हुक्म दिया और मैंने वही किया जो आप लड़कियों के साथ करते थे, उसका गला काट के उसको समुंदर की नजर कर दिया। ये सुनने के बाद बत्रा जोर जोर से रोने लग गया, लेकिन उसके पास अफसुर्दगी के अलावा कोई हल नहीं था। जो कि उसकी बेटी जान से हाथ 2 बेटी थी, बल्कि ये काम जो दूसरों की बेटियों के साथ करता था उसकी बेटी के साथ भी ये काम हो गया था। उसे पता नहीं था, लेकिन अब उसने अल्लाह के सामने तौबा की और बादशाह को मारने की ठान ली। सबसे पहले तो उसने खुबा को खत्म किया और उसने तलवार उठाई और बादशाह के कमरे में चला गया और बगैर कोई बात किए बादशाह का सर तन से जुदा कर दिया और बाद में अपने आप को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों, जो बुराई का साथ दे रहे थे यानी बत्रा अपनी बेटी के साथ भी बुरा होने से बचा नहीं सका, तो जो लोग बुराई का साथ देते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। बादशाह सलामत जो कि हवस की आग में जलता था, लोगों को उसकी सच्चाई का भी पता चल गया, जो कि जाने से पहले बत्रा ने उसके बारे में खत लिख दिया था। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।